گزشتہ نشست میں سوال سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں. یہ بہت اہم موضوع ہے. دیکھیے، جس کے سامنے آخرت ہو اور مرنے کے بعد کی زندگی کو وہ اچھا بنانا چاہتا ہو تو اس کے نزدیک بہت سی وہ باتیں اہم ہو جائیں گی جو دوسروں کے نزدیک اہم نہیں ہوں. مسئلہ سارا یہ. اب ایک بات غور کیجیے گا، میں جو آپ کو سوالات سے متعلق قرآن حدیث سے انشاءاللہ بہت تفصیل سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ سوال کس چیز کا ہے؟ دین کے علم کا. تو دین کے علم سے کیا ہوگا؟ تو ایک بات تو یہ سمجھیے، جو چیز فرض ہو اس کا سیکھنا فرض ہوتا ہے. تو جو چیز آپ کے اوپر فرض ہے آپ جانتے نہیں ہیں تو شرعی حکم یہ ہے کہ اس کا سوال کرنا، جاننے والوں سے اس کا پوچھنا، یہ فرض ہے. مثلا خواتین ہیں، ان کے پاکی ناپاکی کے ایام، کتنے سارے مسائل اس سے وابستہ ہیں. آپ کا حج صحیح ہوگا، آپ کی نماز صحیح ہوگی، ازدواجی تعلقات، ہزاروں مسئلے. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو نئی اہمیت دی جا رہی. تو خلاصہ کیا ہوا کہ یہ جو علم ہے جس سے آخرت سنورتی ہے، خدا نخواستہ اگر ہمارا یہ علم غلط ہو گیا یا ہم نہیں جان سکے تو ہم تو بہت لامحدود زندگی کا نقصان کر بیٹھیں گے. تو لہذا جاننا چاہیے. جاننے کا ایک بہت بڑا ذریعہ سوال ہے. پوچھیں گے تو پتہ چلے گا. مفتی کو کیا پتا کہ آپ کے کیا مسائل ہیں. اور پوچھنا، میں نے عرض کیا تھا، یہ وہ چابی ہے کہ علم کے بند دروازے اس کے ذریعے سے کھل جائیں گے. بشرطے علم کے بند دروازے کھل جائیں گے. اور جس کے اوپر اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ اس کو مال زیادہ نہیں دیتے، اللہ اس کو علم دیتے ہیں. پوری بصیرت سے عرض کر رہا ہوں. سالوں پہلے کی بات ہے، رمضان میں امام صاحب نے قرآن کی آیت پڑھی اور آتیناہ حکماً و علما، کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو علم دیا. آپ دیکھیں گے جب اللہ تعالیٰ کا کسی پہ فضل ہوتا ہے اللہ اس کو علم نبوت دیتے ہیں. کیوں؟ اس علم نبوت سے اس کی ترجیحات درست ہو جاتی ہیں. کیا لینا ہے، کیا چھوڑنا ہے، کیا قریب ہے، کیا بعید ہے، کیا تھوڑا ہے، کیا فانی ہے، کس پہ کھپنا ہے، کس پہ نہیں کھپنا ہے، کس کی وجہ سے کس کو چھوڑنا ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ترجیحات، یہ علم بتائے گا. اور علم کی چابی سوال ہے. میں نے آپ کو پچھلی نشست میں عرض کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ کے ایسا علم حاصل کر لیا کہ صحابہ بھی آپ کے علم کے محتاج ہو گئے. خاتون ہیں، عورت ہیں. اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ پوچھ کے کتنا آگے نکل گئے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کم عمری کے باوجود پوچھ کے آگے نکل گئے. بہرحال یہ پتہ چل گیا کہ پوچھنا علم کی چابی ہے. علم ہماری دنیا کی آخرت کی ضرورت ہے. علم کے بغیر کوئی اچھا باپ نہیں بن سکتا، علم کے بغیر کوئی اچھا شوہر نہیں بن سکتا، علم کے بغیر کوئی تجارت صحیح نہیں کر سکتا، اپنے گھر میں برکتیں نہیں لا سکتا. ضرورت ہے. اچھا، اب کیا کرنا ہے؟ پوچھنا ہے. میں نے عرض کیا تھا پچھلی نشست میں، انسان پوچھتا کیوں نہیں ہے؟ تو چند چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. نمبر 1 شرم، حدیث میں نے عرض کی تھی. نمبر دو روب اور نمبر 3 تکبر. آج چوتھی اہم چیز، اور یہ سارا میں نے قرآن حدیث سے عرض کیا تھا.
آج چوتھی چیز عرض کرتا ہوں. چوتھی چیز انسان کے ذاتی مفاد. انسان یہ کہتا ہے اگر میں نے پوچھا اور کہیں ایسا جواب آ گیا اور مجھے اپنا مفاد پھر چھوڑنا پڑے گا لہذا پوچھو ہی مت. یہ یہودیوں کی سوچ. بخاری شریف کی روایت ہے, مسلم میں بھی ہے, کہ چند یہودی جا رہے تھے, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تو دیکھتے ہی کہنے لگے یار ان سے سوال کرتے ہیں. تو دوسرے کہنے لگے فقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. ایسا نہ ہو کوئی ایسا جواب مل جائے جو ہماری پسند کا نہ ہو, تو لہذا پوچھو ہی مت. اچھا اب ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارا بھی ذہن تجارت میں یہ بن گیا کہ یار اگر پوچھنے بیٹھیں گے تو جواب آ جائے گا حرام ہے, پھر چھوڑنا پڑے گا. اور لہذا ایسی عمل کرتے رہو. تو ایک بات تو یہ ہے, نہ جاننے کی وجہ سے کل قیامت میں بچت نہیں ہوگی. شریعت میں ایک آدمی مسلمان ملک میں ہے, اس کے پاس مواقع ہیں, تو اس کے لیے نہ جاننا عذر نہیں ہے. نہ جاننا عذر نہیں ہے. کیوں نہیں پوچھا؟ حکم تھا فاسألوا. کیوں نہیں پوچھا تم نے؟ یا اللہ مجھے پتہ نہیں تھا, میں نے لا علمی میں ایسا کیا. نہیں چلے گا. بہت سالوں پہلے کی بات ہے, ہمارے بھائی وہ سگنل توڑا یا کیا ہوا, پولیس والے نے پکڑ لیا. کہا غلطی ہو گئی. کہا اسی لیے تو پکڑ لوں. غلطی ہو گئی. کہا اسی لیے تو پکڑ لوں. تو دنیا میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے. آپ کسی ملک میں رہتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ سیکھو اس ملک کے اندر مسائل, آپ کے قانون کو سیکھو. اچھا ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی علماء سے اگر پوچھیں گے نا یہ تو ہر چیز کو حرام بول دیں گے. تو علماء نے بڑی اچھی بات کہی. دیکھیے علماء حرام بتاتے ہیں, حرام بناتے نہیں. علماء حرام بتاتے ہیں, حرام بناتے نہیں ہیں. یہ اتھارٹی نہیں ہے یہ کسی کے پاس. یہ فتووں سے حرام نہیں بنا رہے, حرام بتا رہے ہیں. اللہ کا حکم بتا رہے ہیں. حرام اللہ ہے, حرام نبی بھی نہیں کر سکتے. آپ نے نہیں یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک, صرف یہ کہہ دیا تھا شہد نہیں پیوں گا. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک, جسے اللہ نے حلال کیا ہے اے نبی آپ اسے کیوں حرام قرار دیتے؟ حرام کوئی نہیں کر سکتا. یہ اتھارٹی صرف اللہ کے پاس. اچھا یہ سنیے, تو بعض لوگ کہتے ہیں یار علماء کو متبادل بتانا چاہیے. یعنی ہماری خواہش اتنی مقدم ہو گئی, کسی نہ کسی طریقے سے بس علماء کا کام ہے کہ وہ ہمیں کسی چیز کو حلال بنا کے پیش کرے. تو دیکھیے بھائی ہر چیز کا متبادل نہیں ہوتا. جس کا ہوتا ہے الحمدللہ الحمدللہ. یہ علماء درد رکھتے ہیں کہ یار امت دین پہ چلے, شرعی حکم پہ چلے, اس میں گنجائش نکل سکتی ہو تو گنجائشیں نکالی ہیں, اور الحمدللہ حضرات نے گنجائشیں, لیکن ہر چیز کا متبادل نہیں ہوتا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خط آیا, حکیم الامت تھے, اور جیسا علم اللہ نے ان کو دیا تھا حیران ہے. تو ایک خط آیا, کہنے لگے اس میں لکھا تھا ریل میں بغیر ٹکٹ سفر کرنا یہ عام ہوتا جا رہا ہے, یہ بیماری, کوئی گنجائش نکالی. حضرت نے جواب دیا اب ہر جو چیز عام ہو جائے کیا کریں جی؟ کیا جواب ہوتا ہے جی؟ ہم سبھی کرتے ہیں. یہ تو بھائی سب کرتے ہیں. سب نے اگر جہنم کا راہ اختیار کی ہے تو اس کی وجہ سے یہ آپ کے لیے وجہ جواز نہیں ہے. سب کا کرنا یہ میرے لیے وجہ جواز نہیں بن سکتی. کتنا جواب عام ہے,
کوئی مسئلہ پوچھنے آتے ہیں ہم سے اور ہم کہتے ہیں یہ ہے وہی، یہ تو سبھی کرتے ہیں، تو کیا مطلب اگر سب کرتے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ اگر سب کرتے ہیں، علماء کا، حضرت نے پھر لکھا علماء کا کام بس یہی رہ گیا ہے، جس گناہ میں مبتلا ہو جاؤ وہ علماء اس گناہ کو گناہ کی فہرست سے نکال دیں، جس گناہ میں عوام مبتلا ہو جائے علماء اس گناہ کو گناہ کی فہرست سے نکال دیں۔ ہر چیز کا متبادل نہیں ہوتا، کہتے زنا کا متبادل بتاؤ، سود کا متبادل بتاؤ، رشوت کا متبادل نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ علماء، ایک ہمارے بڑے علماء اس طرح سے کوئی مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا بھائی آپ کو جہنم میں جانا ہے، آپ جائیے، آپ ہماری گردن کو پل کیوں بناتے ہیں؟ آپ ہماری گردن کو پل کیوں بناتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہم کیسے بتائیں؟ ایک بات، ایک ذہن میں یہ بھی آتا ہے، بعض لوگ، یہ میں ساری وہ چیزیں عرض کر رہا ہوں جو سالہ سال سنی ہیں، کہتے ہیں یار پوچھیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، عمل جب ہمیں عمل ہی نہیں کرنا تو پوچھنے کا کیا فائدہ؟ جب ہمیں عمل ہی نہیں کرنا تو ایک چیز کو پوچھنے کا کیا فائدہ؟ تو دیکھیے علم، عجیب بات، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو اللہ نے بہت بلا کی فہم دی تھی۔ حضرت ہم تو آج تک یہ سنتے آئے تھے علم بلا عمل فائدے مند نہیں ہے، حضرت نے کہا علم بلا عمل بھی فائدے مند ہے۔ عجیب، کیسے فائدے مند ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو علم حاصل ہو گیا، آپ نے عمل نہیں کیا، جہالت سے تو بچ گئے، غلط تو نہیں پتا آپ کو، صحیح تو پتا چل گیا۔ نمبر 2، کبھی نہ آج عمل کی توفیق نہیں مل رہی، کل مل جائے گی، پرسوں مل جائے گی، کبھی نہ کبھی تو مل جائے گی۔ نمبر 3، چلیں آپ کو توفیق نہیں ملی، آپ کسی اور کو وہ علم کی بات بتا دیں گے، اس کو مل جائے گی۔ تو علم تو سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو ایک بات یہ ہوئی کہ اگر کسی عمل کی توفیق نہیں مل رہی پھر بھی پوچھنا نہ چھوڑے، سوال کرنا نہ چھوڑے، علم سیکھنا نہ چھوڑے۔ یہ میری ایک بات میری ختم ہو گئی، یہ میں نے عرض کر دی تفصیل کے ساتھ کہ پوچھنا چاہیے، یہ فریضہ ہے، اس نہ پوچھنا عذر نہیں ہے، اور تکبر مانے نہیں بننا چاہیے، مفاد مانے نہیں بننا چاہیے، حیا مانے نہیں بننا چاہیے، روب مانے نہیں بننا چاہیے۔ خود نہیں پوچھ سکتے کسی اور کے ذریعے سے پوچھوا لو، پوچھو 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 جہالت کے ساتھ۔ مولانا قریب پچھلے سال ہی ہمارے انتقال ہوا ایک بڑے عالم کا، تو مولانا طارق جمیل صاحب آئے تھے، کہنے آج تک میں اہتمام سے دعا مانگتا ہوں رب زدنی علما، میں جاہل بن کے نہیں مرنا چاہتا، قرآن کی ایک ایک آیت کا علم ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا علم ہو، سنتوں کا علم ہو، اللہ کے حکموں کا علم ہو، اللہ کی سنتوں کا علم ہو، کائنات میں کیا سنتیں اس کی کار فرما ہیں۔ یہ میری ایک بات ختم ہو گئی سوال کے متعلق۔ اگلی بات، کیوں سوال کر رہا ہے اور کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، پھر عرض کرتا ہوں، سوال کس نیت سے کرنا چاہیے، کس نیت سے نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں حدیثوں سے ایک بات ملتی ہے کہ دین سیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند جاننے کے لیے سوال کریں، اپنی بات کی تائید کے لیے، اپنی قابلیت جتانے کے لیے، دوسروں کا امتحان لینے کے لیے، آزمائش میں ڈالنے کے لیے، خاموش کرانے کے لیے، چپ کرانے کے لیے، اپنی ذہانت دکھانے کے لیے، اپنا بڑا پن دکھانے کے لیے، دوسرے کو لاجواب کرنے کے لیے حدیثوں سے ملتا ہے۔ یہ والا سوال اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے نبی کو پسند نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار۔ جس نے سوال کیا، سوال سے مراد یہی ہے، کس لیے کیا؟ تاکہ علماء کا مقابلہ کرے، بے وقوفوں سے بحث کرے، اپنی قابلیت جتائے، اپنا روب جمائے، اپنی ذہانت، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے۔ یہ غلط نیت ہے۔ بڑی ایک آدھ مسئلہ پتہ چل گیا
اب جو ہے سب کے سامنے مولانا ذرا یہ تو بتائیں، ذرا یہ تو بتائیں، اور مقصد یہی ہو کہ خاموش کرانا ہے. ایک آیت کا علم پتہ چل گیا، کوئی نیا نقطہ پتہ چل گیا. کسی نے اچھی بات کہی کہ بھائی اگر حادثاتی طور پہ آپ کو کچھ باتیں معلوم ہو گئی ہیں تو آپ لوگوں کا جینا حرام نہ کریں. اگر حادثاتی طور پہ آپ کو کوئی کچھ باتیں پتہ چل گئی ہیں آپ لوگوں کا جینا حرام نہ کریں. اس وقت جو میڈیا، توبہ توبہ، جو ذہن پوری قوم کا بن رہا ہے جھگڑالو، کاش کہ ان کو کوئی یہ حدیثیں سناتا. میں آگے حدیث آپ کو سنا رہا. بہت اونچی کتاب ہے، علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے ان چند ہستیوں میں ہیں جن کو اسرار شریعت کے رازوں کا علم اللہ نے دیا تھا. یہ ان میں سے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے، علماء بھی اس کے لیے بھی وہ سمجھنا مشکل ہے، موافقات. اس کے اندر ساری حدیثوں کو انہوں نے سامنے رکھ کر، آیتوں کو سامنے رکھ کے سوال سے متعلق علم نکالا کہ اس سے پتہ چلا 10 چیزیں نکالی ہیں. ان 10 میں ایک چیز یہ بھی ہے، جھگڑنے کے لیے سوال کرنا یہ سوال شریعت میں پسندیدہ نہیں. سخت وعید ہے، سخت وعید ہے. اب بخاری شریف کی روایت ہے، ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم. سب سے مبغوض شخص انسان کو، اللہ تعالیٰ کو کون ہے؟ جھگڑالو، الجھانا، بحث کرنا، خاموش کرانا. یہ مزاج. ومن الناس من، انہوں نے تو اس آیت سے استدلال کیا، ومن الناس من يعجبك قوله في الحیات الدنیا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام. جھگڑالو اللہ کو پسند نہیں. پھر ایک حدیث ہے، حدیث میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاغلوطات. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اغلوطات سے منع کیا. ابو داؤد کی روایت ہے. اغلوطات کا یہی مطلب ہے سامنے والے کو خاموش کرانا، چپ کرانا. عالم سے سوال عمل کے لیے نہیں کر رہے، اپنی علمیت دکھانے کے لیے کر رہے، اپنی قابلیت دکھانے کے لیے کر رہے، اور ان کو خاموش کرانا یہ نیت ہے. فرمایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح کے سوال سے منع کیا. ایک بات واضح ہو گئی کیوں سوال کرنا چاہیے. اس لیے نہیں کرنا چاہیے. کس لیے نہیں کرنا چاہیے؟ کہ میری قابلیت کا اظہار ہو، میری ذہانت کا پتہ چلے، میری معلومات کا پتہ چلے. اگلی بات، حق اور حقیقت جاننے کے لیے سوال ہونا چاہیے. یہ عجیب بات بتا رہا ہوں آپ. دیکھیے ہمارے یہاں حق اور حقیقت، فتویٰ اس لیے نہیں لیا جا رہا تاکہ جس کا جو حق بنتا ہوگا میں دوں گا. فتویٰ بھی بسا اوقات اس لیے لیا جا رہا ہے کہ میں اس فتوے کو اپنے تائید میں استعمال کر سکوں. فتویٰ اس لیے لینا تھا کہ بھائی میرے ذمے کیا حق ہے، مجھے یہ پتہ چل جائے. اور ایک بات دیکھیے، فرق ہے، جو اس نیت سے سوال کرے گا تو وہ سوال میں صحیح حقیقت لکھے گا. اور جو یہی ہے نا، آپ یقین جانیں اب تو اتنا وہ ہے، کوئی آتا ہے میں پہلے یہ پوچھتا ہوں آپ نے پہلے کہیں اور سے لیا ہے؟ ایک لیا ہوا ہوتا ہے، چونکہ وہ اپنے مطابق نہیں ہے، اب دوسرے کی تلاش میں کہیں سے اپنے مطابق مل جائے. یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کا حکم بھی مذاق بن گیا. جائیداد ایسے 10 فتوے میں بھی لا سکتا ہوں. بھائی مفتی، اس لیے مفتی جب فتویٰ دیتے ہیں وہ اس فتوے کے اوپر لکھتے ہیں مفتی غیب دان نہیں ہوتا. اس کو کیا پتا آپ جس طریقے کا مفتی، اور علماء نے کتابیں لکھی ہیں فتویٰ اور قضا میں فرق ہے، قاضی اور مفتی میں فرق ہے. قاضی کا کام ہے تحقیق کرنا، مفتی کا کام نہیں ہے تحقیق کرنا. وہ کر دے تو اس کا احسان ہے. اس لیے فتوے میں یوں لکھتے ہیں کہ بصورت صدق سائل، یہ ہم فتویٰ دے رہے ہیں اس صورت میں کہ آپ نے سچ حقیقت بات لکھی ہو، آپ نے سچ بات بتائی ہو، تو حکم یہ ہے. اگر آپ نے گڑبڑ کی ہے تو پھر یہ حکم نہیں. اچھا، یہ حضور کے دور میں بھی ہوا. ایک حدیث میں ہے
کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 آدمیوں کے جھگڑے تھے، آپ نے فیصلہ کیا ایک کے متعلق، تو کیا فرمایا؟ انما انا بشر وانکم تختصمون الی فلعل بعضکم ان یکون الحن بحجتی من بعض فاقضی له علی نحو مما اسمع منه. دیکھو میں ایک انسان ہوں، تم لوگ جھگڑے لے کے آتے ہو، بعض چرب زبان ہوتے ہیں، وہ تیز ہوتے ہیں، اور وہ اپنی غلط کو بھی صحیح بنا کے پیش کرنے کا ہنر جانتے ہیں. تو تم میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں اور میں ان کے مطابق فیصلہ دے دیتا ہوں. تو فرمایا فمن قضیت له بشیء من حق اخیہ فلا یاخذ منه شیء فانما اقتله قطعة من النار. اگر میں نے بھی اس طریقے سے، محمد الرسول اللہ نے بھی کوئی فتویٰ ایسا دے دیا، حق ان کا بنتا تھا، کسی نے چرب زبانی کی، میں نے فتویٰ ان کو دے دیا، تو میرے فتوے کی وجہ سے آپ کے لیے وہ چیز حلال نہیں ہوگی، میں جہنم کا ٹکڑا آپ کو دے رہا ہوں، لے لو. یہ زمین ہے جو آپ نے چرب زبانی سے فتویٰ لے کے حاصل کر لی، یہ جہنم کا ٹکڑا ہے، یہ جہنم کا ٹکڑا ہے. تو کیوں سوال کرنا چاہیے؟ کیوں سوال کرنا چاہیے؟ کیا نیت اس میں ہونی چاہیے، کیا نیت اس میں نہیں ہونی چاہیے؟ تو بتا دیا، خاموش کرانے کی نیت نہ ہو، اور عرض کر دیا کہ اپنا مفاد حاصل کرنے کی نیت نہ ہو، اللہ کا حکم جاننے کی نیت ہو. اچھا، اب ایک بات اور لے لیتا ہوں، کن سے پوچھنا چاہیے؟ سوال کن سے کرنا چاہیے؟ اس کیا شریعت ہے اللہ کی قسم، کن سے پوچھنا چاہیے؟ پہلے میں نے پوچھا، عرض کیا پوچھنا چاہیے. پوچھیں گے تو پتہ چلے گا، پوچھیں گے تو جہالت سے نکلیں گے، پوچھیں گے تو کبھی نہ کبھی عمل کی توفیق ملے گی، پوچھیں گے تو صحیح راہ پتہ چلے گا. نمبر 2 میں نے بات عرض کی کہ پھر صحیح نیتیں کریں، اور ادھر سے ادھر سے نیٹ سے ادھر سے معلومات حاصل کر لیں، اب اپنی معلومات دکھاتے پھر رہے ہیں، یہ نہیں. اب تیسری بات بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، کن سے پوچھنا چاہیے؟ آج جتنی جہالت ہے آپ نہیں دیکھ رہے، اللہ اکبر، کہ حیرانگی ہوتی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن دین کی معلومات اتنی سطحی، جو چاہے ان کو بدعت میں مبتلا کر لے، جو چاہے ان کو بھٹکا دے. کیوں؟ کہیں غلطی ہو رہی ہے. کیا غلطی ہو رہی ہے؟ کہ دین سیکھنے کا جو طریقہ تھا انہوں نے وہ طریقہ نہیں اختیار کیا، تو ٹھگنے والوں نے ٹھگ لیا. آپ مجھے بتائیے کہ آپ مارکیٹ میں اصلی چیزیں بھی ہیں، نقلی بھی ہیں. آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور آپ مارکیٹ میں خریداری کرتے ہیں، تو کیا بس جس کا دل چاہتا ہے جس سے چاہے جا کے خرید لیتا ہے؟ پیسے کی اہمیت ہے میرے بھائیوں، ایمان کی اہمیت اس سے زیادہ ہونا چاہیے. حضور نے پہلے ہی کہہ دیا تھا ایمان کے ڈاکو ہوں گے، ائمہ مضلین ہوں گے، گمراہ لیڈر ہوں گے. یہ تو ہے، صحیح مال بیچنے والے بھی ہوں گے، غلط مال بیچنے والے ہوں گے. یہ آپ کا کام ہے. کل قیامت میں یہ عذر نہیں چلے گا کہ اللہ ہم کیا کرتے. اللہ نے آپ کو سمجھ دی تھی. اتنا علم آپ سیکھ لیں قرآن حدیث کا کہ کوئی اس کے بعد آپ کو گمراہی کے راہ پہ ڈال نہ سکے. حق، اور انشاءاللہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں حدیثوں کی روشنی میں آپ کو علامتیں بتاؤں گا، اور میں نہیں بتا رہا، اللہ کے نبی نے بتایا. ان سے سیکھنا ہے، ان سے نہیں سیکھنا، ان سے سیکھنا ہے، ان سے. چلیں یہ بات کی بات ہے. پہلے ایک بات عرض کروں، کن سے سیکھنا چاہیے؟ تو ایک یہودی مزاج ہے. یہودی مزاج یہ کہتا ہے جہاں سے اپنی مطلب کا پتہ چلے نا وہاں سے سیکھو، جہاں سے اپنے مطلب کا نہ پتہ چلے وہاں سے مت سیکھو. آپ کو پتا ہے کہ ان سے پوچھوں گا تو مطلب کا فتویٰ ملے گا، تو ان سے پوچھو. ان سے پوچھوں گا تو مطلب کا فتویٰ نہیں ملے گا، تو ان سے مت. یہ یہودی مزاج ہے، قرآن سے پتہ چلتا ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 41. یہودیوں نے، یہودی خیبر کے یہودیوں میں ایک مرد ایک عورت نے زنا کر لیا اور شادی شدہ تھے. شرعی سزا کیا ہے؟ ان کی اپنی کتاب میں بھی جو اس کی سزا ہے وہ رجم ہے. پتھر مار مار کے سنسار کر دو، آگے آئندہ کے لیے کسی کی ہمت نہ ہو یہ جرم کرنے کے لیے. لیکن کیا کہنے لگے؟ کہنے یار چلو ایسا کرو، یہ جو یثرب والے ہیں نا،
تو بنو قریظہ کے جو یہودی ہیں، یہ بخاری شریف میں ہے، یہ جو بنو قریظہ کے یہودی ہیں، ان سے ذرا معاہدہ بھی ہوا ہے، ان کے ذریعے سے ذرا ان کی رائے معلوم کر لو. عجیب بات، ان کی رائے معلوم کر لو. اگر ان کی رائے ہلکی سزا کی ہو تو چلو ان سے مسئلہ پوچھ لیں گے، اور اگر ان کی رائے سخت سزا کی ہوگی تو پھر یہ قرآن میں ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فلا تأخذوا. اگر یہ والا فتویٰ دیں تو لے لینا، یہ والا دیں تو نہ لینا. اللہ میرے بھائیوں، آخری کتاب ہے. میں کہتا ہوں آج موٹیویٹر کہتے ہیں جی یہ نفسیات سمجھا رہے ہیں آپ کو. احکم الحاکمین کو نہیں پتا تھا کہ کیسے کیسی نفسیات ہوں گی، دین کے لیے کیا کیا بہانے ہوں گے، سب پتا تھا. اس نے اپنی کتاب میں اور اللہ کے نبی نے اس کی تشریح میں سب نقل کر دیا ہے. اب یہ نفسیات جو آج 14ویں-15ویں صدی میں ہے، پہلے بتا دی. اب گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اللہ کے نبی نے کہا جو میں بتاؤں گا پھر مانو گے؟ پہلے ہی کہہ دیں میں بتاؤں گا تو مانو گے. یہ بھی بڑا اچھا طریقہ ہے ویسے عجیب سنت ہے نا. بعض لوگ وہ سوال نہیں کر رہے ہوتے، وہ پہلے سے ایک چیز طے، کچھ دنوں ابھی رمضان کے بعد، جی ایک مسئلہ بتائیے. یہ میں عرض کر رہا ہوں، شاید آپ نے کبھی نہیں یہ موضوع سنا ہوگا. ایک مسئلہ بتائیے جی، فرمائیے یہ سفید دریا کیوں بچھائی ہوئی؟ اب یہ سوال کرنے کا طریقہ ہے. یہ سفید چادریں کیوں بچھائی ہوئی؟ میں نے کہا میں نے نہیں بچھائی. یہ سفید چادریں یہاں کیوں بچھائی؟ میں نے کہا بھائی میں نے نہیں بچھائی. تو اچھا طریقہ ہے، جب آپ کو اعتماد نہیں ہے تو بھائی جہاں اعتماد ہے آپ ان سے پوچھ لیجیے. تو جو ہم بتائیں گے تو آپ کو اعتماد ہے، اللہ کے نبی نے کہا، اعتماد ہے آپ کو. تو انہوں نے کہا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے جو مسئلہ بتایا تو رجم کا مسئلہ بتایا، مکر گئے. فتویٰ مرضی کے آ گیا تو مان لیا، نہیں ہوا تھا. تو ایک یہ چیز کہ جس دارالفتہ سے اور جس مولوی سے اور جس سے ہمیں ہماری پسند کا مسئلہ ملے گا، ہماری پسند کا جواب ملے گا، وہاں ہم پوچھیں گے، اور جہاں پسند کا نہیں ہوگا وہاں نہیں پوچھیں گے. دیکھیں یہ نہیں، میں نے بتا دیا. پھر یہ یہودی سوچ ہو سکتی ہے، یہ ایک محمدی کی سوچ نہیں ہو سکتی. یہ محمدی کی سوچ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے امتی کی نہیں. ایک مفادی کی سوچ ہو سکتی ہے، ایک معادی کی سوچ، ایک مفادی کی سوچ ہے، ایک معادی کی سوچ نہیں، ایک آخرت پہ یقین رکھنے والے کی سوچ نہیں. پھر چلیں بس کریں، ہے ڈاکٹر ہے. اچھا ایک بات واضح ہو گئی، کن سے پوچھنا ہے. تو صرف یہ چیز معیار نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہمیں ہماری پسند کی شریعت بتائیں گے. اچھا عجیب بات، کسی نے اچھا لکھا، کسی نے کہا لوگ آج شریعت کا حکم نہیں پوچھنا چاہتے، وہ اپنی پسند کا جواب چاہتے ہیں. لہذا جس کو اس کی پسند کے خلاف جواب ملتا ہے وہ دشمن بن جاتا ہے. اس کو بھی قرآن نے بتایا، افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم فریقا کذبتم وفریقا تقتلون. اللہ نے تاریخ انسانی بتائی ہے. انسانیت کی تاریخ، اس انسانیت کی نفسیات یہ ہے، جب رسول آتے تھے اور شریعت وہ والی شریعت بتاتے تھے جو لوگوں کے مزاج کے خلاف ہوتی تھی، تو یا تو بس چلتا تھا تو نبیوں کو قتل کرتے تھے یا نبیوں کی جھٹلا دیتے تھے. مولویوں کی باتیں ہیں. چلو پوری تاریخ انسانی بتا دی. تو بھائیو انشاءاللہ میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں، ہم شریعت کو کھلونا نہیں بنائیں گے انشاءاللہ. ہم احکم الحاکمین کے قانون کا کھلواڑ نہیں کریں گے. کتنی عجیب بات ہے، احکم الحاکمین کے قانون، یہ جو فتویٰ ہے، اللہ کا حکم ہے بھائیوں، یہ کھلونا نہیں ہے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات جس کی داڑھی دیکھی اس سے مسئلہ پوچھ لیا، جس کو ٹوپی دیکھی اس سے مسئلہ پوچھ لیا. میں ابھی ایسی میں جب یہ میں جمع کر رہا تھا، یہ اصل میں یہ موضوع میرے دل میں تھا کہ اس پہ نہ اردو میں کوئی کتاب ایسی جامع ملتی ہے نہ عربی میں ملتی ہے، تو ایک کتاب لکھوں، آئیں سوال کرنا سیکھیں. کیا سوال کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کب کرنا ہے، کن سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ اتنا بڑا کام. تو ابھی میں پھر دوپہر میں مولانا تقی عثمانی صاحب کی ایک کتاب ہے اصول الافتاء و آدابہ،
مفتی جو لوگ بنتے ہیں ان کو پڑھائی جاتی ہے کہ افتاء، تو مفتی اور مستفتی، ایک ہوتا ہے مفتی فتویٰ دینے والا، ایک ہوتا ہے مستفتی فتویٰ پوچھنے والا. تو اس میں حضرت نے بڑی بڑی کتابوں سے احکام الاستفتاء لکھے ہیں. تو اس میں میں آپ کو بڑھ کے بتاتا ہوں. یجب علی المستفتی الا یسأل الا من عرف علمہ وعدالتہ وکونہ اہلا للافتاء. واجب ہے، ایک سوال کرنے والے کے فرائض میں سے ہے، یہ اس کی ذمہ داری میں سے ہے، اسی سے مسئلہ پوچھے جو مسئلہ بتانے کا اہل ہو، صاحب علم. فاسألو نہیں ہے، فاسألو اہل الذکر. اب حضرت نے لکھا کیسے پتہ چلے گا مجھے کہ یہ اہل ہے یا نہیں ہے؟ تو 3-4 طریقے ہوتے ہیں. سواء علم ذلک بنفسہ، کچھ چیزیں انسان کو تجربے سے پتہ چلتی ہیں. یار ماشاءاللہ صاحب علم ہے، ماشاءاللہ تقوی والے ہیں، دیانتدار ہیں. آپ علاج کراتے ہیں ڈاکٹر سے، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے صحیح ڈاکٹر ہے غلط ڈاکٹر ہے؟ تجربے سے پتہ چلتا ہے. تو کچھ انسان کے ذاتی تجربے ہوتے ہیں. نمبر 1، آپ کا ذاتی تجربہ، آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ مجھے، میرے ساتھ، یہ مجھے اللہ کا حکم بتائیں گے، یہ مجھے میری پسند کی چیزیں نہیں بتائیں گے. جی ہاں، آج کل یہ بھی ہے کہ سب خوش رہیں، وہ دین بیان کرو جو سب کو. مجھے بخاری کی روایت یاد آئی، مجھے بخاری کی روایت یاد آئی زبردست. ایک صحابی، انہوں نے کچھ وعیدیں بیان کی، لوگوں کے منہ بن گئے، بخاری شریف میں منہ بن گئے. تو جو کہ اچھا ہمارے پاس نا اپنی باتوں کے دلائل بھی سب کو یاد ہوتے ہیں. جو کہ کہنے لگے خوشخبریاں سنانی چاہیے، بشارتیں سنانی چاہیے. جیسے ہم بولتے ہیں نا یار امت میں اتنا، کیا کہتے ہیں ابھی امت میں اتنا، کیا بولتے ہیں، تحمل نہیں ہے ابھی امت میں، وعیدیں نہیں سنانا چاہیے. ان صحابی کو بھی یہی کہا، نہیں بشارتیں سنانا چاہیے. انہوں نے کہا اچھا تم گناہ کرو اور میں تم کو گناہوں پہ بشارتیں سناؤں؟ گناہ پہ تو وعید سنائی جاتی ہے، بشارت نہیں سنائی جاتی. پھر انہوں نے عجیب بات کی، انہوں نے فرمایا حضور بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے، اچھے عملوں پہ خوشخبریاں سنانے والے، برے عملوں پہ ڈرانے والے. تو اللہ انبیاء کی 2 صفت ہوتی ہیں، بشیر بھی نذیر بھی. برائیوں پہ ڈرایا جاتا ہے. یا ایھا المدمل قم فانذر، پہلا حکم یہ ہے اے نبی اٹھیے، ڈرائیے. تو ایک طریقہ یہ ہے، آپ کو آپ کے تجربے نے بتا دیا یہ صاحب علم ہے، یہ ماشاءاللہ دین کا علم رکھتے ہیں، تو میں ان سے پوچھوں گا. ایک نمبر 2، او باخبار ثقۃ عارف، کوئی آپ کو امانت دار آدمی، ثقہ آدمی، نیک آدمی، اچھا آدمی بتا دے کہ یار ماشاءاللہ ان حضرت سے پوچھ لو، یہ آپ کو صحیح جواب دیں گے. یہ طریقہ ہے دنیا کا. تیسرا، کچھ شہرت ہو جاتی ہے، شہرت سے پتہ چل گیا کہ بھائی ماشاءاللہ یہ بڑے علم والے ہیں اور دیانتدار ہیں، ان سے پوچھ لو. یہ طریقہ ہے. یہی طریقہ دین میں بھی ہے، یہی طریقہ دنیا میں بھی. دنیا میں بھی آپ یار مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، میں کس کا علاج کروں؟ یار وہ ڈاکٹر ہے نا ماشاءاللہ، وہ زبردستی کے ٹیسٹ نہیں لکھتے ہیں. بولتا نہیں آپ کو بتاتے نا یار زبردستی کے ٹیسٹ نہیں لکھتے. یار وہ دنیا دار آدمی نہیں ہے، وہ انشاءاللہ خیر خواہ ہیں، سچ مچ مسیحا ہیں. وہ قصائی نہیں ہے وہ قصائی نہیں ہے، وہ مسیحا ہیں. آپ کو بتاتے ہیں، آپ اعتماد کرتے ہیں. بس دین میں بھی یہی طریقہ ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے صاحب علم ہو اور یہ ہوں. اور آگے ایک بات یہ کہی، ایک ہے دین کا جاننا، ایک ہے دین پہ عمل بھی ہو. اگر اس کی اپنے دل اندر دنیا بھری ہوئی ہے. مجھے ایک آیت ابھی پچھلے چند دنوں میں ایک آیت سامنے آئی، اللہ اکبر، میں حیران ہو گیا کہ قرآن میں کیا خزانے ہیں. دیکھیے بس یہ بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ پاک نے اپنے نبی سے کہا لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. اللہ اکبر، خدا کی قسم
لاکھوں روپے دے کے کسی کے پاس یہ سمجھ آ جائے. فرمایا جو آخرت سے خود غافل ہے وہ آپ کی آخرت کیا سنوارے گا. اور آخرت سے جو غافل ہوتا ہے وہ یقیناً جو آخرت کی ضد ہے وہ شہوت پرست، وہ دنیا پرست ہو. اور جو دنیا پرست ہے اس کی کسی بات میں اعتدال نہیں ہوگا. ایک چیز بتائے گا 10 چیزیں چھوڑ دے گا. افراط ہوگا، تفریط ہوگا. معتدل بات، سچی بات، کھری بات، صحیح بات اس کی نہیں ہو سکتی. جو دنیا دار ہے، جو شہوت پرست ہے، جو دنیا پرست ہے، جو ہوا پرست ہے، جو آخرت کو اس نے مقصد نہیں بنایا ہے، ناممکن ہے کہ اس کی بات میں افراط. اسی لیے ساری مغرب کے جتنے قانون ہیں، مغرب جتنا اپنے آپ کو کہے، ان قانونوں میں افراط تفریط ہے. ایک چیز لیتے ہیں، دوسری چیز سے نگاہ اوجھل ہو جاتی. آج ہی میں ایک اسکول میں گیا تھا بیان کرنے. میں نے کہا آپ کے سارے نظام تعلیم پہ اللہ تعالیٰ کو ایک اعتراض ہے. مجھے نہیں ہے، مولوی کو، اللہ کو اعتراض ہے. وہ کیا ہے؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ. تم دنیا، تمہارا نصاب دنیا، تم ٹھیک ہے انجینئرنگ پڑھو، تم معیشت پڑھو، سب کچھ پڑھو، پر آخرت کے ساتھ پڑھو. آخرت کو نکال کے نہیں پڑھو. تمہارے علم میں آخرت کا ہے. ساری دنیا کی یونیورسٹیوں پہ اللہ نے ان کے نصاب پہ، ان کے نظام پہ اللہ نے ایک اعتراض کیا ہے، تمہارے علوم میں آخرت کا ہے. آپ تو مدرسوں پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ ان مدرسوں سے انجینئر نہیں نکل رہے. آپ اعتراض کرتے ہیں، یہ آپ کی عقل ہے. اور آپ کی یونیورسٹی پہ اللہ نے اعتراض کیا ہے تمہاری یونیورسٹی میں آخرت کا ہے. عجیب بات ہے کہ تم دنیا کو یہ سکھاتے ہو کہ اتنی سی محدود زندگی اچھی کر لو، تو تم لامحدود زندگی کے بارے میں تمہارے پاس کوئی فلسفہ نہیں ہے. کہاں ہے آخرت؟ میں دنیا کے علم کی نفی نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں آخرت ایک ہے، باقی صفر آپ لگائیں. آپ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، آپ صدر بنے، آپ تاجر بنے، آپ مالدار بنے، جو بننا ہے، پر آخرت پیچھے ہونی چاہیے. اس کو نکال دیتے ہیں، پھر یہ سب اللہ کی نگاہ میں صفر ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. تو یہ میں کھولوں گا بہت تفصیل کے ساتھ یہ بات، کن سے سیکھنا ہے. آج اتنی گمراہی کیوں ہے؟ بس نیٹ پہ سرچ کیا، جس کی تقریر سنی، جس کو جو پسند آیا، ہم نے کہا کہ بس ہاں جی یہ دین سکھایا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرما دے. دین سیکھنا ہے، سوال کرنا ہے، اور نیتیں صحیح کر کے کرنا ہے. غلط نیت کی بہت سخت وعیدیں ہیں، غلط نیت کی بہت سخت وعیدیں ہیں. نیت بھی صحیح ہو. اور کن سے پوچھنا ہے، آگے عرض کروں گا کب پوچھنا ہے، کتنا پوچھنا ہے، کیسے پوچھنا ہے. اتنی بڑی چیز ہوگی، اگر یہ ہمیں آ جائے تو انشاءاللہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب دین بن جائے گا، اور ہمیں بہت کچھ حاصل کرنا آ جائے گا. بہت بد تہذیبی ہے، آگے عرض کروں گا کتنا غلط انداز ہوتا ہے جب آپ یقین جانیں بہت برداشت کر کے جواب دینا پڑتا ہے. اتنا غلط انداز ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا مسئلہ تو بتائیں. پھر تو میں تنگ آ کے کہتا ہوں بھائی دین کا کوئی مسئلہ چھوٹا نہیں ہے، اس کے اتنے سے مسئلے کا بھی لامحدود زندگی پہ اثر ہے. کہاں سے چھوٹا ہو گیا؟ ایسا دکھ ہوتا. ایک چھوٹا سا، آپ کے مسئلے بڑے ہو گئے، روڈ کے مسئلے، کاروبار کے مسئلے، جاب کے مسئلے، اور دن میں مولوی صاحب ایک چھوٹا سا مسئلہ تو بتائیں. چھوٹا سا استنجا کا مسئلہ بھی چھوٹا نہیں. آپ کا استنجا صحیح نہیں، آپ کی نماز صحیح نہیں، آپ کی نماز صحیح نہیں، آپ کی موت صحیح نہیں، آپ کی قبر صحیح نہیں. چھوٹا کہاں سے ہوگا؟ اس طرح کی اتنی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. اے اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما. اے اللہ وہ علم جو ہمیں دنیا میں بھی کام آئے، موت کے وقت بھی کام آئے، قبر میں حشر میں بھی کام آئے. اے اللہ وہ ایسا علم نافع ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ جن آداب کے ذریعے سے اے اللہ تو اپنا یہ علم سے علیم، اے اللہ علم آپ کی صفت ہے، آپ اپنی یہ صفت ہر ایک کو نہیں دیتے. اے اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں سے نہ بنا جن کو تو علم سے محروم کرتا ہے. ہم سب کو علم نافع عطا فرما. اے اللہ علم پہ عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں اے اللہ سب کو صحت عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. آمین. صلی اللہ تعالیٰ برحمتک.